बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والد صاحب ذمہ دار تھے، گھر میں مال دولت کی کمی نہ تھی، امیر ہوں یا غریب، والدین کو جوان بیٹیوں کے بہانے کی فکر لاحق رہتی ہے۔ میرے والد کو بھی میری شادی کی فکر تھی۔ اچھے گھرانوں کے رشتے آئے لیکن لڑکے عیاشی کی طرف مائل تھے، لہٰذا والد صاحب نے ایسے رشتے رد کر دیے۔ چاہتے تھے کہ لڑکا پڑھا لکھا اور شریف ہو، بے شک دولت مند نہ ہو۔ دولت کی فراوانی تھی لہٰذا انہیں اس کی پرواہ نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ غریب مگر صاحب کردار لڑکا جب ہم سے رشتہ جوڑے گا تو ہماری لڑکی کی قدر کرے گا، ہماری دولت سے مرغوب رہے گا۔ بالآخر ایسا رشتہ ہماری خالہ نے ڈھونڈ نکالا اور میری شادی راشد سے دھوم دھام سے ہو گئی۔ راشد گھر میں سماتا نہ تھا، لیکن یہ میرا آئیڈیل شوہر نہ تھا۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی۔ بزرگوں کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا ہمارے خاندان کی لڑکیوں کا خاصہ تھا۔ والد صاحب نے کوٹھی اور کار بھی جہیز میں دے دی تاکہ اپنے میکے کے معیار کے مطابق زندگی بسر کر سکوں۔ کچھ دن ہنسی خوشی گزرے، پھر ایک روز اچانک میرے شوہر کو دورہ پڑا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ پتہ چلا کہ انہیں یہ بیماری بچپن سے تھی، کافی علاج ہو چکا تھا، افاقہ نہ ہوا۔ کوئی مرگی بتاتا اور کسی کا خیال تھا کہ آسیب ہے۔ ان کی بیماری سے راشد کے گھر والوں نے شادی سے قبل آگاہ نہ کیا کہ کہیں رشتے سے انکار نہ ہو جائے۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے، ہم شریف اور خاندانی لوگ تھے، نبھانا تو تھا ہی۔ میں ان کی شریک حیات اور زندگی بھر کے دکھ سکھ کی ساتھی بن چکی تھی۔ سوچا بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اس وجہ سے شوہر بیویاں اور بیویاں شوہروں کو نہیں چھوڑ دیا کرتیں۔ شوہر کی بیماری کو بھی نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ ایک دن میں نے راشد کی بیماری کا اپنے چچا زاد رافع سے ذکر کیا، جو ڈاکٹر تھے اور باہر سے پڑھ کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے دکھا دو، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے کہا رافع بھائی، آپ کسی روز ہمارے گھر آ کر راشد سے مل لیں، وہ اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیں گے۔ مقررہ وقت پر میرے کزن آ گئے۔ راشد کو بتا دیا کہ گھر پر رہنا، رافع بھائی کی دعوت ہے، وہ آپ سے ملنے آئیں گے۔ جب وہ آ گئے تو راشد نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ میں نے بہت اہتمام سے کھانا تیار کیا تھا کیونکہ وہ پہلی بار ہمارے گھر آئے، نیز میرے شوہر کی بیماری میں معاونت کا وعدہ بھی کیا تھا۔ جب میری آؤ بھگت دیکھی تو راشد کچھ بجھ سے گئے، ان کے دل میں حسد اور رقابت کی چنگاری سلگ اٹھی۔ اپنی سوچ کو غلط سمت میں لے گئے کہ نہ جانے کیوں میں اپنے رشتہ دار کی اس قدر آؤ بھگت کر رہی ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اچانک ان کا موڈ خراب ہو گیا اور تیوری پر بل پڑ گئے۔ رویے کی اس تبدیلی کو رفیع نے بھی محسوس کر لیا، تاہم نظر انداز کیا کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے، ان کا سابقہ ہر قسم کے مریضوں سے پڑتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ راشد کو ایک ڈاکٹر کی نظر سے دیکھ رہے تھے جو کسی عجیب و غریب مرض میں مبتلا تھا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں ان سے بیماری کے بارے میں سوالات کیے اور مرض کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ راشد نے سرسری طور پر اور بے دلی سے ان سوالات کے جوابات دیے، زیادہ تر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ رفیع نے کہا کہ جب راشد بھائی کی طبیعت خراب ہو تو مجھے فون کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا، ان کا علاج ہو جائے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اچانک راشد بگڑ کر بیٹھ گئے، زخمی شیر کی طرح دھاڑنے لگے کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو، میں خوب جانتا ہوں، تم رفیع کے ذریعے مجھے مارنا چاہتی ہو تاکہ مجھے ٹھکانے لگا کر اس کے ساتھ مزے کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جذبات دیکھے ہیں جنہیں بیان کرنا تو تہذیب کے دائرے میں بھی نہیں آتا۔ غرض انہوں نے ایسی عامیانہ باتیں کیں کہ میں ہکا بکا رہ گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ راشد اس قسم کی گھٹیا باتیں کریں گے اور ایسا گندا ذہن رکھتے ہیں۔ زہر میں بھجی ان کی خرافات کو میں نے صبر و تحمل سے پیا اور کسی کو کچھ نہ بتایا، گھر والوں سے بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ پریشان ہوں گے۔ اس دن کے بعد راشد نے روز ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ تم رافع کو چاہتی ہو، اس وجہ سے اس کی دعوت کی تھی، بہانہ میری بیماری کو بنایا تاکہ جب وہ چاہے ہمارے گھر آ سکے، تم جب چاہو اسے بلا سکو۔ میں نے خوف کے بارے میں رفیع بھائی کو فون کیا، نہ دوبارہ بلایا، لیکن وہ فکر مند ضرور تھے۔ گاہے بگاہے فون کر کے میرے شوہر کی بیماری کے بارے میں پوچھتے، میں ٹال مٹول سے کام لیتی، کہتی کہ اب ٹھیک ہے، ضرورت پڑی تو آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ بات یہاں تک نہ رہی، اب راشد بہانے بہانے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ والد صاحب نے میرے نام اکاؤنٹ کھلوا کر کافی رقم جمع کروا دی تھی تاکہ بیٹی کو دکھ سکھ میں کبھی اچانک ضرورت پڑے تو وہ نکلوا لے۔
راشد نے آئے دن تقاضا شروع کر دیا کہ بینک میں پڑے روپے کس کام کے ہیں، مجھے نکال کر دو تاکہ میں کوئی بزنس کر لوں۔ رفیع کے نام سے بلیک میل کر کے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ وہ جتنا روپیہ مانگتے میں دے دیتی کہ ان کا دل مجھ سے صاف ہو جائے، زندگی میں کوئی زہر نہ گھل جائے۔ یوں ہوتے ہوتے انہوں نے میرا بینک بیلنس تمام کا تمام صاف کر دیا۔ ایک روز رفیع از خود ہمارے گھر آ گئے۔ وہ میرے چچا زاد تھے۔ بچپن ایک گھر میں بیتا تھا، ہمارا رشتہ آپس میں بہن بھائی جیسا تھا۔ وہ صاف دل سے آئے تھے، مگر ان کے آنے کا راشد نے از حد برا مانا، سیدھے منہ بات نہ کی۔ رفیع بھائی کو بہت عجیب لگا۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جسمانی ہی نہیں، ذہنی طور پر بھی بیمار ہیں، نفسیاتی مرض میں مبتلا ہیں، عمر بھر شک و شبہ کرتے رہیں گے اور تمہاری زندگی اجیرن کر دیں گے۔ بہتر ہوگا کہ تم ان سے طلاق حاصل کر لو۔ اگر بچے ہو گئے تو بری طرح پھنس جاؤ گی اور یہ تمہیں خون کے آنسو رلائیں گے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، بطور معالج تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ راشد دوسرے کمرے میں لگے کنیکشن سے ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ یہ اضافی سیٹ انہوں نے مجھ سے خفیہ لگوایا تھا تاکہ جو فون آئے یہ میری جاسوسی کر سکیں۔ رافع بھائی کا فون سنا تو آپے سے باہر ہو گئے کہ میں نہ کہتا تھا یہ آدمی ہماری زندگی برباد کر کے رہے گا۔ جان گیا ہوں کہ تم دونوں کے ماضی میں مراسم تھے، تبھی تم نے اسے میری بیماری کے بہانے گھر کا راستہ دکھایا۔ مجھے راشد کی باتیں سخت ناگوار گزریں، میں رونے لگی۔ اتفاق سے اس روز والد صاحب کچھ تحفے تحائف دینے آ گئے تھے، کیونکہ وہ بیرون ملک سیر کو گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے میرے لیے خاص تحفے لائے تھے۔ انہوں نے جو مجھے زارو قطار روتے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ انہیں بتا دیا کہ راشد مجھ پر شک کرتے ہیں، روز دل سوز باتیں کر کے میری دل آزاری کرتے ہیں، مجھے گھنٹوں رلاتے ہیں۔ والد کو صدمہ ہوا، غصہ آیا، بولے چلو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ، جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہو گیا یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والد کے اصرار پر میں ان کے ہمراہ میں کے آ گئی۔ ایک کھاتے پیتے خوشحال ذمہ دار تھے، ایسے نفسیاتی مریض قسم کے داماد کے ظالمانہ رویے کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ تاہم تحمل سے کام لیا، اپنی طرف سے جھگڑا بڑھایا، نہ راشد کو برا بھلا کہا۔ مجھے ہدایت کی کہ خاموش بیٹھی رہو، انتظار کرو کہ یہ کیا قدم اٹھاتا ہے، لیکن اگر اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا تو خود معافی مانگنے کے لیے آ جائے گا۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ راشد ہم پر وہ وقت لے آیا جس کے تصور سے شریف خاندان میں قیامت آ جاتی ہے۔ مجھے والد کے گھر میں بمشکل 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اس نے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے اور میں ٹوٹے پھوٹے خوابوں کے زخم سہنے کے لیے متعلقہ ہو کر بیٹھ رہی۔ جو ہو گیا وہ سوچا نہ تھا، اب وقت گزرتا نہ تھا، دن رات کتنے بھیانک لگتے، نہ جانے یہ دکھ میں نے کیسے برداشت کیا۔ طلاق کا داغ ضرور لگا تھا، لیکن ابھی میری عمر ہی کیا تھی۔ میں حساس دل رکھنے والی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، رشتوں کی کمی نہ تھی، مگر ایک شادی سے ایسی تذلیل پائی کہ دوبارہ شادی کے نام سے کانپنے لگتی تھی۔ اندھیرے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اندھیرے کے بعد اجالا آ جاتا ہے۔ رافع بھائی کو علم نہ تھا کہ میری یہ بربادی ان کی وجہ سے ہوئی۔ میں نے انہیں نہ بتایا۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ ان کی بیوی میرے چھوٹے چچا کی بیٹی عائزہ تھی۔ عائزہ اس وقت یتیم ہوئی تھی جب وہ ابھی 7 سال کی تھی۔ میرے والدین نے اسے پالا، وہ ہمارے گھر میں رہتی تھی، رخصتی بھی ہمارے گھر سے ہوئی۔ وہ میری سگی بہنوں کی طرح تھی۔ ایک دن ملنے آئی، میری اداس شکل اور زرد رنگت دیکھی تو مچل گئی کہ ساتھ لے کر جاؤں گی، کچھ دن میرے پاس رہو گی تو سارا غم بھول جاؤ گی اور پھول کی طرح کھل جاؤ گی۔ غرض کی عائزہ نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے ساتھ جانا پڑا۔ رافع بھائی سرکاری محکمے میں ڈاکٹر تھے، ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ اس بار ان کی پوسٹنگ آزاد کشمیر کی طرف ہوئی۔ یہ بے حد خوبصورت پہاڑی مقام تھا۔ تبھی عائزہ مجھے ساتھ لائی کہ قدرتی نظارے اور فطرت کا حسن دیکھ کر روحانی سکون ملے گا۔ چھٹی کے دن رفیع بھائی اپنے کنبے کو کسی خوبصورت مقام پر سیر کو لے جاتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ انہیں اپنی بیوی اور بچوں سے بہت محبت تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اس قدر خوش و خرم تھے جیسے ان کی جوڑی آسمان سے اتری ہو۔ ان میں پیار اس قدر تھا، لگتا تھا محبت کی شادی ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ جو دیکھتا ان کی خوشیوں پر رشک کرتا، میں بھی ان کی زندگی پر رشک کرنے لگی۔ سوچتی اے کاش مجھے رافع بھائی جیسا جیون ساتھی ملتا۔ وہ اپنی شریک حیات کا اس قدر خیال رکھتے کہ جہاں عائزہ قدم رکھتی وہ وہاں دل رکھ دیتے۔
کبھی کبھی جب میں انہیں آپس میں ہنستے بولتے دیکھتی تو رشک بھری نگاہوں سے تکنے لگتی۔ تب عائزہ عذرائے مذاق کہتی، دیکھو نسترن، ہمیں کبھی نظر نہ لگا دینا۔ تب میں شرمندہ ہو کر پلکیں جھپکانے لگتی۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکل جاتا، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیشہ تمہاری جوڑی قائم رکھے۔ میں دل سے اپنے کزن کے لیے یہ دعا کرتی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ان کی ہستی بستی کائنات ٹوٹ پھوٹ کر ہوا میں بکھر گئی۔ عائزہ مجھ سے سگی بہنوں جیسی محبت کرتی تھی، میری دلجوئی کے لیے ہر جتن کرتی، کبھی سیر کو لے جاتی، کبھی شاپنگ کو۔ میں ہنستی تو وہ ہنسنے لگتی اور میں روتی تو وہ روتی، یوں لگتا جیسے میرے دل کا غم اس کے دل میں سما گیا ہو۔ وہ جب مجھے اداس دیکھتی تو رافع سے کہتی، گاڑی نکالو، ہمیں فلاں پکنک پوائنٹ پر لے چلو۔ ڈیوٹی کے بعد تھکے ہارے اپنی بیگم کا حکم بجا لاتے اور ہمیں سیر و تفریح کے لیے خوبصورت مقامات پر لے جاتے۔ ایک دن ہم ایک ایسے خوبصورت پکنک پوائنٹ پر آئے جہاں پہاڑی کے پہلو سے پھوٹتی آبشار پتھروں سے ٹکراتی کسی سرکش ندی کی مانند بہتی رہی تھی۔ پانی کے گرنے سے مترنم سا شور روح کے تار ہلا رہا تھا۔ عائزہ نے کہا، آبشار کے سامنے اس جگہ کھڑی ہو جاؤ، تمہاری تصویر بناتی ہوں۔ اس نے مجھے اصرار کر کے آبشار کے سامنے ایک پتھر پر کھڑا کر دیا، خود میری تصویر لینے لگی۔ تصویر کو فوکس کرتے کرتے وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے منہ سے چیخ بلند ہوئی کہ پیچھے ہوتے ہوتے اس کا پاؤں ایسے پتھر پر پڑ گیا جو عائزہ کے وزن سے لڑک گیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکتی ہوئی کھائی میں جا گری۔ میری چیخ سن کر رافع بھائی دوڑے آئے۔ وہ بچوں کے ساتھ چہل قدمی کرتے کچھ آگے نکل گئے تھے۔ جب وہ پلٹے، عائزہ کئی 100 فٹ نشیب میں پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً محکمے کے اہلکاروں کو فون کر کے بلوایا۔ رسیوں کی مدد سے کھائی میں اترے اور عائزہ کو نکال کر اوپر لائے۔ وہ بری طرح سے زخمی تھی، نوکیلے پتھروں کی چوٹ نے اسے لہولہان کر دیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ رافع بھائی اور بچوں کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ بے ہوش تھی، فوراً اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ جس قدر ممکن تھا عائزہ کو طبی امداد دی جا رہی تھی۔ اگلے دن بمشکل اسے ہوش آیا۔ بوقت تمام اس نے مجھے اشارے سے رفیع کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر بولی، اگر میں مر جاؤں تو تم دونوں شادی کر لینا، یہی میری آخری خواہش ہے، کیونکہ ایک تم ہی ہو جو میرے بچوں کو ماں کا پیار دے سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے لب کچھ کہتے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ ڈاکٹر مجھے کمرے سے باہر لے گئے جہاں ان کے تینوں معصوم بچے افسردہ کھڑے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کچھ دیر بعد رفیع بھائی باہر آئے تو ان کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں۔ آج پہلی بار میں نے اپنے اس حوصلہ مند کزن کو روتے دیکھا۔ 4 دن صبر آزما اور اذیت ناک گزرے۔ 5ویں روز عائزہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے سر میں کچھ ایسی اندرونی چوٹیں آئی تھیں کہ وہ جانبر نہ ہو سکی۔ کچھ عرصے بعد میرے والد اور چچا نے مل کر فیصلہ کیا کہ میری شادی رفیع سے کر دی جائے۔ ان کے بچوں کے لیے وہ کسی دوسری عورت کو بطور سوتیلی ماں لانے کے حق میں نہ تھے۔ یوں قسمت کا لکھا پورا ہو گیا۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ کیا واقعی عائزہ کی ہستی بستی زندگی کو میری نظر لگ گئی، یا میرے رشک کی حدت نے اس کی مسکراتی کائنات کو پگھلا ڈالا۔ حالانکہ ہم دونوں میں ایسی محبت تھی کہ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا، نہ ہی کبھی رفیع نے ایسی آرزو کی۔ کبھی کبھی کسی کا گمان یقین کا روپ دھار لیتا ہے۔ راشد یہی کہتا پھرتا تھا، دیکھا میں نے صحیح کہا تھا نا، نسترن نے عائزہ کی جان لے لی اور اس کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ اے کاش میں ان کے گھر میں قدم نہ رکھتی تو یہ حادثہ بھی نہ پیش آتا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔